ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا کا لفظ نہ بولا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور انظرنا اور واسمعوا کا لفظ استعمال کیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بھی دراصل بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی ایک گستاخی اور ایک توہین کے زمرے میں حکم آیا ہے۔ یہودی لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور بیٹھتے، عربوں کا اصول یہ تھا کہ مجلس میں، محفل میں اگر کوئی بندہ بات کرنا چاہتا تو وہ کہتا راعنا، جی ذرا مجھے موقع دیجئے، میری بات سنیے، میری طرف دھیان دیجئے۔ یہ ایک عام اصول عربوں میں چلتا تھا۔ اب یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، اب کوئی یہودی بات کرنا چاہتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا اور یہی لفظ استعمال کرتا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آئین کو تھوڑا سا لمبا کر دیتا۔ راعینا، راعینا کا مطلب او ہمارے چرواہے، او ہمارے ملازم، ہمارے نوکر، ہماری بکریاں چرانے والے۔ اب وہ اس کو اس انداز سے بولتا کہ اگر اس کو پکڑا جاتا تو وہ کہتا نہیں سر، میں نے تو راعینا ہی بولا ہے، ایسے آپ کو غلطی لگی ہے کہ میں نے لمبا کر کے بولا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی ہر بندہ ہر لفظ ایک جیسا نہیں بولتا۔ السلام علیکم کوئی لے لیں، آپ کتنے لوگ کتنے انداز سے بولتے ہیں۔ تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتے اور پکڑے بھی نہ جاتے، کہتے نہیں جی ہم نے ایسا کہا ہی نہیں۔ اور یہ ان کا معاملہ صرف اس لفظ تک نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے تو کچھ یہودی آئے، تو انہوں نے جب سلام کیا تو کہا السلام علیکم۔ ہمارے بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں لام کے بغیر السلام علیکم۔ اب سام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو السلام علیکم کا مطلب تم مر جائے، تجھ پر موت آئے۔ اب یہاں پر پھر وہی مسئلہ تھا کہ نہیں جی نہیں، میں نے تو السلام علیکم کہا ہے، بس وہ جلدی میں ایسا نکل گیا ہے، وگرنہ میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی، توہین نہیں کی۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اندر بیٹھے وہ سنا لفظ تو برداشت نہ ہوا
حضرت عائشہ نے اندر سے جواب دیا علیک السلام واللعنہ، کہ تجھ پر موت ہو اور تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو مجلس ختم ہوئی، وہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تو نے یہ کیا کہا، اتنی سختی؟ اپنے نبی کا معیار دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، فرمایا عائشہ اس اتنی سختی نہیں کرتے۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے اس کو جواب دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو کہا تھا وعلیکم، جو تم میرے لیے دعا کر رہے ہو وہ تجھ پر ہو، اگر تو نے میرے لیے اچھی دعا کی ہے تو وہی تجھ پر ہو، اگر میرے لیے تو نے بد دعا کی تو وہی علیکم تم پر ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ ذرا ہم بھی دیکھیں یہاں پر اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کرے تو ہم کیا سلوک کریں؟ تو یہاں پر بھی جب وہ لوگ اس طرح کا لفظ بولتے اور لفظ ایسا تھا کہ آپ ان کو کہیں کہ تم نے راعینہ کہا ہے، یہ خود آپ کی توہین ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا تو نے مجھے گالی دی ہے، نہیں تو نے دی ہے، وہ کہتا جی میں نے نہیں دی، وہ کہتا نہیں تو نے مجھے گالی دی ہے، تو اس نے تو پتہ نہیں دی ہے یا نہیں دی، اس نے ضرور دی ہے اپنے آپ کو۔ تو جب ان کو کہا جائے کہ تم نے راعینہ بولا ہے تو گویا کہ خود آپ اپنی توہین کر رہے ہیں۔ اب اس کا حل اللہ تعالی نے یہ نکالا، سلام کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب کوئی کافر سلام کرے تو تم نے سلام کا لفظ نہیں بولنا، کیونکہ سلام کا لفظ جو ہے نا یہ مسلمانوں کا کوڈ ورڈ ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ کیا ہے؟ کوڈ ورڈ ہے مسلمان کا۔ جو کوڈ ورڈ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو بتایا نہیں جاتا۔ تو السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ خاص ہے مسلمان کے لیے۔ کسی کافر کو نہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، صرف وعلیکم کہیں گے۔ سلام کا لفظ صرف اسلام کو ماننے والوں کے لیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ راعینہ کا لفظ مسلمانوں کی مجلس سے ختم کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینہ، اے مومنو آج کے بعد تم نے راعینہ کا لفظ نہیں بولنا ہی نہیں، مجلس سے ختم، تاکہ کوئی اس کا غلط استعمال کر ہی نہ سکے۔ تو پھر کیا بولنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو لفظ دیے۔ ایک آپ کہا کرو انظرنا، جی ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ اور دوسرا لفظ بولنا ہے اسمعوا، جی میری بات سنیے، میری بات سنیے۔ یہ دو لفظ استعمال کریں تاکہ کوئی دشمن ان لفظوں کی آڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہ اڑا سکے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی اصول دریافت کرنے چاہیے۔ ہر چیز کا حل لڑائی نہیں ہوتا، ہر چیز کا حل جھگڑا نہیں ہوتا، ہر چیز کا حل سختی میں نہیں ہوتا، تکنیک میں ہوتا ہے۔
تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ تکنیک ہے کہ اب منع کرنے کے بعد اگر کوئی رائنا کا لفظ بولے گا وہ فوراً پکڑا جائے گا. اب اس لفظ کو ہی نکال دیا. تو ہمیشہ اپنے معاملات کو تکنیک سے حل کیا کریں، لڑائی جھگڑے سے حل نہیں ہوتے. اس کے بعد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، پھر یہ لفظ بولنے والوں کے لیے یا عام کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ عذاب دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا. تو اس لیے آج کے اس سبق کا، اس درس کا جو سبق ہمارے لیے ہے وہ یہ، ایک تو یہ کہ مشکوک لفظ استعمال نہ کیا کرے. نمبر 2، ہر معاملے کا حل لڑائی جھگڑا اور سختی نہیں ہوتا، اس کو تکنیک سے حل کیا کرے. اس طرح ایک بات مجھے اور یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی یہ تھا کہ ایسا شخص جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، قابل تعریف. اب مکہ کے کافر وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے، آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے، تو وہ آپ کا نام بھی بگاڑ دیتے. وہ کہتے ہیں مذمم. مذمم کا مطلب ہے جس کا سارے مذمت کرتے ہو، سب برا کہتے ہو. اب وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تو مذمم کا نام استعمال کرتے، اور صحابہ اکرام کو سن کے بڑی تکلیف ہوتی، لیکن کمزور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے. اب تکلیف کا کیا حل کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی تکنیک استعمال کی. فرمایا میرے صحابہ کیا بات، پریشان کیوں؟ کہا اللہ کے رسول وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں. کہا مجھے تو نہیں دیتے، وہ تو مذمم کو دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں. وہ تو مذمم کو گالیاں دیتے، جبکہ میں مذمم تو نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. وہ پتہ نہیں کس کو گالیاں دیتے. کیوں تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جذبات کو ابھارتے تو کیا ہوتا؟ نقصان کس کا ہوتا؟ مسلمانوں کا، کہ تھوڑے تھے، کمزور تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکنیک سے اس کو گھمایا. فرمایا کہ تم پریشان نہ ہوا کرو، وہ مجھے گالیاں دیتے ہی نہیں ہیں. بلکہ آپ کے الفاظ، آپ نے فرمایا دیکھو تم یہ غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے ان کی گالیوں کو، ان کے طعن و تشنیع کو مجھ سے گھما دیا، پھیر دیا ہے، کہ وہ جب بھی گالی دیتے ہیں وہ مذمم کو دیتے ہیں، مجھ کو تو دیتے ہی نہیں. یہ اللہ کا کمال ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ہر معاملے میں سختی، ترشی، لڑائی جھگڑا یہ نہیں، اپنے معاملات کو تکنیک سے سیدھا کیا کریں. یہ سیرت کا بھی پیغام ہے، یہ قرآن کا بھی پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.